اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب دہم ذکر فنا فی اللہ بقا باللہ و ذکر فقر اولیاء اللہ و ترک دنیا و ما سوا اللہ۔ بیت علم ظاہری صاحب حضوری ذاکر کے لیے بمثل حجاب کے ہے، اور جو شخص نور الہی کی وجہ سے فنا فی اللہ میں ہے اس کے لیے تو ذکر حضوری و علم ظاہری ہر دو سبب حجاب ہوتے ہیں۔ ذکر اور علم دونوں اہل حضور کے لیے بے ادبی ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ مجازی کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا نام پکارے تو یہ محض بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اور صاحب حضوری بھی وحدانیت سے جدائی اور شرک ہے، تا وقت کے وحدت اور توحید میں غرق نہ ہو جائے، اور وحدت میں غرق نہیں ہو سکتا تا وقت کے ماں سوائے اللہ سے جدا ہو کر باخدا یکتا نہ ہو جائے، اور تا وقت کے اس عشق و محبت میں فنا فی اللہ ہو کر علم اور ذکر کو فراموش نہ کر دے۔ بیت علم و ذکر کیا ہے؟ یعنی درد و رنج کا نام ہے۔ جس جگہ کے خزانہ ہو وہاں درد و رنج نہیں ہے، اور حدیث میں وارد ہے لذت فکر لذت ذکر سے بہتر ہے۔ حدیث اور علم بہت بڑا حجاب ہے۔ یاد رہے کہ بعض سالک یا طالب یا مرشد محض وہم کے طور پر اپنے آپ کو مقام حضور میں جانتا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری سے بہت دور ہوتا ہے۔ جس طرح کے کولو کا بیل کہ اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، اور وہ تمام روز کنویں کے گرد پھرتے پھرتے آخر خیال کرتا ہے کہ میں شاید بہت منزل طے کر چکا ہوں، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کنویں کے گرد وہیں کا وہیں دیکھتا ہے۔ بیت جو کوئی اہل حضور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت حضور خداوندی سے دور ہے۔ اہل حضور وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ سے دور یعنی فنا میں کامل ہو چکا ہو۔ یاد رہے کہ فقر کے 3 حرف ہیں، فے، کاف، رے۔ فے سے مراد فنا فی النفس، اور کاف سے قرب قبر، اور رے سے مراد روحانیت حاصل کرتے ہوئے مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مرتبہ حاصل کرنا۔ اگر 12,000 صاحب دعوت و درود و وظائف و تسبیح خواں ایک جگہ جمع ہو جائیں تب بھی وہ ایک ذاکر کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر 12,000 ذاکر صاحب الہام ایک جگہ مجتمع ہو جائیں تب بھی وہ ایک صاحب حضور کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر 12,000 صاحب مراقبہ و استغراق ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ ایک فقیر فنا فی اللہ کے مرتبہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ صاحب فنا فی اللہ نے حیات جاودانی حاصل کی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر 2 جہان میں زندہ ہوتا ہے، اور جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے تو وہی اللہ ہوتا ہے کہ مستحق بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ بس ماں سوائے اللہ ہوس۔ اور اگر 12,000 بار ذکر ربانی کرے تو اس سے ایک بار ذکر قلبی کہنا بہتر ہوتا ہے کہ قلب بھی اللہ کہے، اور اسی طرح ذکر قلبی سے ذکر روحی 1000 درجہ بہتر ہے، اور اگر 12,000 بار ذکر روحی کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک بار ذکر سری کرے، اور اب ذکر سری پر فقر تمام ہو جاتا ہے، اور فقیر صاحب مراتب سری کی عبادت و گناہ، خواب و بیداری و مستی و ہوشیاری برابر ہو جاتی ہے، چونکہ وہ صاحب اذا اتم الفقر فاہو اللہ کا مستحق ہو کر فقر حضوری پر پہنچ چکا ہے۔ اے طالب جان لے کہ فقیر حضوری کا کیا نشان ہے۔ اس کا نشان یہ ہے کہ وہاں نہ عقل کا عمل دخل ہے اور نہ ہی وہاں ذکر و فکر ہے، اس جگہ صرف حضوری حضور ہے۔ ہاں صرف ذکر سر ہو کی آواز ہی ہویدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بادشاہ صاحب مجاز ہے وہاں کوئی شور و قل اور آواز بلند نہیں ہو سکتی، کیونکہ شور و غوغا اور آواز بلند بادشاہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح مقام ابدی میں نہ وہاں شور و غل ہے اور نہ ہی کسی قسم کا خلل۔ جس جگہ بادشاہ خیمہ زن ہوتا ہے وہاں عام شور و غوغا نہیں رہتا۔ اے طالب جان لے کہ وہ فقیر نہیں ہے جو نام ناموسی کے در پہ رہے، وہاں نہ شور و غل ہے، کیونکہ شور و غوغا تو خلل پذیر ہے۔ فقیر کی مجلس میں بے واسطہ کلام ذکر الہی جاری رہتا ہے، یا ذکر انبیاء یا ذکر اہل اللہ اولیاء رہتا ہے، کیونکہ اہل اللہ کا ذکر کرنا بھی بہتر عبادت ہے، چونکہ حدیث جامع الصغیر میں ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا
तो उसका खामोश रहना बेहतर है। ऐ तालिब, जान ले फकीर बाहू कहता है कि अगर कोई फकीर की गर्दन उड़ा दे तो मंजूर कर ले, मगर अहले दुनिया के दरवाजे पर दुनियावी गर्ज से जाना मंजूर ना करे। अगर बवजह अल्लाह उनके दर पर जाए तो कोई मुजायका नहीं। जो फकीर के दुनियावी गर्ज से उमरा और सलातीन के दरवाजे पर जाता है तो उसका गुनाह बजुज उसके साकित नहीं हो सकता कि उस फकीर के सर और दाढ़ी के बाल हजाम काट कर और उसे गधे पर सवार कराकर और उसके पीछे लड़कों को लगाकर रुस्वा करके खलकत में तजलील करके शहर में मोहल्ला बे मोहल्ला कोचा बकोचा गश्त कराकर ऐलान करें कि ये फकीर अल्लाह ताला से ना उम्मीद होकर जरो से इनके लिए अहले दुनिया के दरवाजों पर परेशान फिरता है। बस ऐसे फकीर तालिब दुनिया की यही सजा होगी। फकीर को चाहिए कि अल्लाह ताला पर भरोसा करे और उसी पर इखलास रखे और दुनिया और अहले दुनिया के साथ इखलास ना रखे, वरना महज असबाब दुनिया पर नजर पड़ने से मारिफत उससे सलब हो जाएगी और वो रांदाए दरगाह खुदाबंदी हो जाएगा। वो मोहताज और उसकी फकीरी बातिल दरोग और इस्तिदराज हो जाएगी। नाउजुबिल्लाह मिन्हा। याद रहे कि दुनिया की मिसाल दरिया की है और अहले दुनिया की मिसाल मछली और मगरमच्छ की है और अहले इल्म की मिसाल मुर्गाबे की है जो हमेशा पानी में रहती है और पानी से तर नहीं होती है, और फकीर की मिसाल सफेद परिंदे यानी बगला की है जो दरिया के किनारे पर बैठता है। उसकी जितनी किस्मत होती है पानी से निकालता है और खाता है, मगर दरिया में पांव नहीं डालता और पानी में गर्क नहीं होता। अहले दुनिया फकीर का एहतराम नहीं करते, मगर वो अल्लाह ताला के नजदीक काबिल एहतराम है और अहले दुनिया ज़रतरू है क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम इज्जत मालो ज़र को दे रखी है। बस उनसे इज्जत व आबरू का क्या ताल्लुक है? ऐ तालिब, गौर से सुन। कहते हैं कि एक वजीर ने वजारत छोड़कर फकीरी इख्तियार कर ली और इत्तिकादो इखलास के साथ फुकरा के ग्रोह में दाखिल हो गया। अचानक एक रोज बादशाह वक्त उसके करीब से गुजरा और वजीर से कहने लगा कि तूने वजारत छोड़कर हमसे जुदा होकर फकीरी इख्तियार की, तो तुझे क्या हासिल हुआ? उसने जवाब दिया कि मुझे 5 चीजें हासिल हुई हैं। अव्वल ये कि जब तू बैठा रहता था तो मैं दोनों हाथ बांधे अदब के साथ तेरे रूबरू खड़ा रहता था और तू कभी मुझे ये ना कहता था कि तू बैठ जा, और अब मैं खुदा ताला के रूबरू 4 रकातों में दस्त बस्ता खड़ा होता हूँ जिनमें वो मुझे 2 दफा बैठने का हुक्म देता है। दोम ये कि जब तू सो जाता था तो मैं तेरे दुश्मनों से तेरी मुहाफिजत करता था। अब मैं सोता हूँ, वो अल्लाह ताला मेरी निगहबानी करता है। सोम ये कि तू खाना खाता था और मुझे नहीं खिलाता था, अब वो खुदा ताला खुद नहीं खाता है और मुझे खिलाता है और मुझे बेहिसाब रिज़्क़ और रोजी देता है। चाहरूं ये कि जिस वक्त तू मर जाता तो लोग मुझे ले जाते और मुझसे मामलात की तहकीक करते और हिसाब लेते, और खुदावंद करीम जो हय्यो कय्यूम है वो इस बंदा यानी मुझ आजिज़ से किस चीज का मुआखिजा करेगा? पंजुम ये कि मुझे तेरे ग़ैज़ो ग़ज़ब से किसी वक्त भी आफियत न थी और हर वक्त जान का खतरा रहता था, और वो खुदावंद ताला अपने बंदों पर मेहरबान और उनके खताओ कसूर मुआफ कर देने वाला है। हिकायत कहते हैं कि हजरत सुल्तान बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा दिन को रोजा रखते थे और हर रात को नमाज के लिए खड़े होते थे। एक रोज आपको नमाज में खतरात पैदा हुए। आपने अपने दोस्तों से फरमाया, तलाशो तहकीक करो, आज हमारे घर में दुनिया आई है। खातिमों ने कसम खाकर अर्ज किया, या सुल्तान 12 साल गुजर गए हैं कि हमने दिरहमो दिनार की सूरत नहीं देखी और ना लजीज खानों को चखा है। सुल्तान ने फरमाया, मेरी नमाज में खतरात का पैदा होना दुनियावी हिकमत से खाली नहीं है। जब खुद्दाम ने तमाम घर में झाड़ू दी तो आपकी पलंग की पायंती से एक खुरमा निकला। खुद्दाम ने वो खुरमा आपके पास ले जाकर पेश किया। आपने फरमाया, जिस शख्स के घर में इस कदर भी पूंजी रहे वो ताजिर का घर है। ऐ तालिब, जान ले, ये फकीर बाहू कहता है कि फकीर 4 किस्म के होते हैं। अव्वल, एक फकीर वो होता है और उसमें हिकमत दुनिया होती है कि वो फकीर बज़ाहिर परेशान हाल होता है मगर उसका बातिन तजल्लियात इलाही के सबब आरास्ता होता है, जैसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। और एक फकीर वो होता है कि जाहिर हाल उसका आरास्ता और उसका बातिन हाल परेशान, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाल था। और एक फकीर वो होता है जिसका जाहिर व बातिन निहायत आरास्ता होता है, जैसे सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और एक फकीर वो होता है
جس کا ظاہر و باطن ہر دو پریشان حال ہوتا ہے جیسا کہ بلم باور۔ بس فقیر کو چاہیے کہ اگر نفس دنیا کی طلب کرے تو اس سے کہہ دے چلا جا اور زنبیل میں سے 100 پیاز کھا، یعنی خواہش نفس کے خلاف مطلوب غذا سے پیٹ بھرو، اور اہل دنیا کے پاس جا کر سوال کر اور ذلیل ہو، کیونکہ تو خداوند تعالیٰ سے نا امید ہو گیا ہے تو تیری یہی سزا ہے، ورنہ اہل دنیا کے پاس نہ جا، ان سے سوال نہ کر، اور اگر فقیر کے پاس اہل دنیا زیارت کے لیے آئے تو انہیں اپنے پاس نہ آنے دے، اور اگر آئیں تو ان سے کہہ دے کہ تم اہل دنیا ہو، سینکڑوں جوتیاں کھاؤ تاکہ دنیا کا فتنہ تمہارے وجود سے نکل جائے، پھر میرے نزدیک آؤ، ورنہ نہ آؤ۔ اگر طالب صادق ہے اور اللہ سے مخلص ہے تو شرمندگی کی وجہ سے نفس قبول کرے گا اور دنیا کا تارک بن کر آئے گا، اس کی گمراہی کا حجاب دور ہو جائے گا، وہ تارک فقیر ہو جائے گا، ورنہ اہل دنیا کو دیکھنے سے فقیر کے دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں جو راہ فقیر کے راہزن ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ نقل ہے کہ ایک درویش نے خلوت اختیار کی اور اپنی خوراک کے لیے اپنے پاس ایک خرما رکھ لیا، اور جب فقیر پر بھوک کا غلبہ ہوتا اور فقر و فاقہ سے بہت تنگ آتے تو اس خرما کو دیگچے میں ڈال کر آگ سے جوش دیتے اور اہل مجلس کو بھی ایک ایک پیالہ پلا دیتے۔ اس کے پینے سے سب سیر ہو جاتے۔ 50 سال تک وہ اسی طرح بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد خرما صرف ہو گیا اور درویش نے اپنی جان اپنے مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ چنانچہ وہ فوت ہو گئے، مگر اپنے قدم اہل دنیا کے دروازے پر نہ رکھے اور کسی سے سوال نہ کیا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب کو چاہیے کہ وہ 3 چیزوں میں اخلاص و محبت سے کام نہ لے، ایک دنیا کو محبت سے یاد نہ کرے، دوسرے اہل دنیا کو بھی محبت سے یاد نہ کرے، تیسرے نفسانی خواہشات کی طرف رغبت نہ کرے۔ بیت باہو، کیا تو جانتا ہے فقر کیا ہے؟ فقر ہمیشہ مقام لاہوت میں رہنے کا نام ہے۔ فقیر کے لیے ہر وقت خاموش رہنا بہتر ہے، اور ان امور پر یہ دلیل قرآنی شاہد ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اے طالب، غور سے سن۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت پر عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ بعض لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے مگر رات کو کافر سوئیں گے، اور بعض رات کو مومن سوئیں گے مگر دن کو کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی زبان پر بہت ناگفتنی باتیں جاری رہیں گی جو ان کو کفر تک پہنچا دیں گی اور ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ بس حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانہ میں ان لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا جو کہ عامل علماء کی مجالس اور کامل فقراء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کلام الہی سنیں گے، یا وہ لوگ جو علم کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہوں گے، اور یا ان علماء کرام کے کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ کفر و شرک اور بد اعتقادی سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث قدسی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں اپنے قیام کو ایک غریب مسافر کی طرح سے جانو اور اپنے نفس کا حساب رکھنا چاہیے، کل تم قبر میں پڑے ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کتوں کا گھر ہے، دنیا کا آرام کفار کا فخر ہے، اور دنیا کی لذت خنزیر کا گوشت ہے، اور دنیا سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور عشق الہی کی آگ ما سوا اللہ سب کو جلا دیتی ہے۔ بیت باہو: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عاشق شہید ہوا ہے، مرا نہیں، اور وہ اپنی روح کو فنا فی اللہ میں لے گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم سب سے زیادہ قریب تر مجھ سے بروز حشر وہ شخص ہوگا جس کا فقر و فاقہ اور ذکر و فکر طویل ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے، بھوک عبادت کی مغز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ریاضت اور بھوک شرع شریف کے مطابق ہو، نہ کہ خلاف شرع ریاضت سے کافر ہو جائے اور گرسنگی سے دیوانہ اور مغز سوختہ ہو کر استدراج میں پڑ جائے۔ اگر کوئی خلاف شرع طریقہ سے زمین و آسمان اور 14 طبقوں کا تمام تماشا دیکھ لیتا ہے تو پھر بھی فنا فی اللہ اور غیر شرع کے سوا سب گمراہی اور ضلالت ہے، نعوذ باللہ منہا۔ اے طالب، غور سے سن۔ ایک روز ایک بزرگ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے قریب سے مسلمانوں کی ایک جماعت گزری۔ بزرگ نے ان سے پوچھا، اے مسلمانوں، تم کہاں جاتے ہو؟
انہوں نے کہا ہم لوگ جہاد فی سبیل اللہ کفار کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ بزرگ کے نفس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں جاؤں اور غازی بنوں۔ بزرگ نے نفس سے کہا کہ میں تجھے خوب جانتا ہوں، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ راستے کی محنت و مشقت اور اس کے نتیجے میں تھکاوٹ سے زیادہ خوراک طلب کرے گا، یا راہ کی ماندگی کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنے سے بھی بچ جائے گا، یا راہ کی مشقت سے خوب آرام سے سویا کرے گا۔ نفس نے کہا اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ میں غازی بنوں۔ بزرگ نے نفس کو کہا تو بے دین خدا کا دشمن ہے، تجھے غازی بننے سے کیا سروکار ہے؟ سچ کہو تیرا اس سے کیا مطلب ہے؟ نفس نے کہا میرا مطلب یہی ہے کہ شب و روز فقر و فاقہ کی محنت اٹھاتا ہوں، عشق و محبت اور ذکر و فکر کی تلوار سے دم بدم ساتھ باسات مارا جاتا ہوں۔ بس اس سے بہتر اور اولا تر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کفار کے مقابلہ میں شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے عذاب سے نجات پاؤں۔ بس یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ ذرہ برابر محبت بھی حج، جہاد، زکوٰۃ، نماز، نفل نمازوں، دیو پریو جناتوں انسانوں اور فرشتوں کی تمام عبادات سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس راہ محبت و اخلاص میں صادق فقیر کو ثابت قدم اور راسخ الاعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ کامل فقراء نے عشق و محبت کے ذریعے ہی اپنے آپ کو کمال کے مرتبہ پر پہنچایا ہے، اور ان کا سینہ تجلیات انوار سے مالا مال ہو گیا ہے، کیونکہ صاحب عشق و محبت کے دل پر ہزاروں اسرار نازل ہوتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ نے کسی بزرگ کے پاس بہت سی رقم روانہ کی۔ اس بزرگ نے اس کو کہا کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ دشمن تصور کرتا ہو، بس تو خدا کی ناپسندیدہ چیز کو خدا کے دوستوں کے پاس بیچتا ہے، یہ کیا دوستی ہے؟ اس کے طالب تو بہت ہیں، ان کو دے دو۔ بس فقیر وہ ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو بالکل درخور اتنا نہ سمجھے، کیونکہ ان کو دیکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ گوشہ نشین اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ بادشاہ وقت ان کی زیارت کے لیے آیا اور کچھ زر و مال ان کی نظر کیا۔ درویش نے کہا اے دشمن خدا، یہ کیا کینہ و نفاق اور منافقت کا موقع تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ یہ زر و مال میرے سامنے سے اٹھا، اس کے طالب اور دوستدار تمہیں اور بہت ملیں گے۔ جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ دنیا کی طرف ہر قسمت متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ دنیاوی متاع بہت قلیل ہے، اور یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب دنیا شیاطین ہے، دنیا فتنہ ہے اور اہل دنیا فتنہ انگیز ہے۔ دنیا کے طالب منافق ہے، دنیا خون حیض ہے اور دنیا کے طالب حائز ہیں۔ دنیا دروغ گو ہے اور طالب دنیا مشرک ہے، دنیا مشرکات ہے اور طالب دنیا مشرکین ہے۔ دنیا خبیثات ہے اور طالب دنیا خبیث ہے، دنیا لعنت ہے اور طالب دنیا ملعون ہے۔ اے طالب، جان لے کہ دنیا کی قیمت 1 درہم ہے، اور اس کو وہی دوست رکھتا ہے جو بے دین، بے عقل اور بے تمیز ہے۔ دنیا جہل ہے اور دنیا کا طالب جاہل ہے۔ دنیا ایک زن فاحشہ اور فاجرہ ہے، اور اہل دنیا اس کے بے حیا شوہر ہیں کہ اس کو ظاہر و باطن میں دوسرے کے پاس آراستہ دیکھتے ہیں جو زنا اور فواحش میں مبتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے دیوس یعنی بے حیا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بس فقیر اس کو کہتے ہیں جو مرد مذکر ہو، نہ کہ بے حیا مخنث۔ دنیا عام ہے اور اس کے تابع بھی عام ہے، تمام عالم دنیا کا غلام ہے، اور اس دنیا کی وجہ سے لوگ صبح سے شام تک سرگرداں اور پریشان حال رہتے ہیں، مگر خاص اہل اللہ پر یہ دنیا مطلق حرام ہے۔ خاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص وہ ہے جو دنیا سے مطلق اخلاص نہیں رکھتا، بلکہ وہ خدائے بزرگ و برتر سے اخلاص رکھتا ہے۔ درویش صاحب شعور اور فقیر صاحب حضور وہ ہے جو اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتا۔ جو شخص کے شہوات نفسانی کو چھوڑ دے وہ صاحب شوق ہے، اور جو دنیا اور زر و مال کو چھوڑ دے وہ صاحب ذوق ہے۔ جو کوئی ماں سوائے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ صاحب مشتاق و اشتیاق ہے۔ جس نے اپنے آپ کو ان تمام بلاؤں سے نکال لیا وہ عشق الہی میں مبتلا ہو گیا۔ بیت باہو، کیا تمہیں معلوم ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا دکھوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے جدا کرتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟
دنیا دوئی کا نام ہے. جس کسی نے دوئی اختیار کی اس نے اپنے آپ کو شیطان کے زمرہ میں داخل کیا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے شیطان اس سے دشمنی رکھتا ہے. نعوذ باللہ منہا. بس معلوم ہوا جو شخص کے خواہ عالم ہو یا جاہل جو کوئی دنیا سے رغبت رکھتا ہے خدا تعالیٰ کی محبت میں وہ جھوٹا ہے. بس کسی فقیر کامل یا علماء عامل کے پاس مرنے کے بعد اگر ایک پھوٹی کوڑی یا ایک درہم بھی نکلے تو جاننا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں جھوٹا تھا. وہ خدا تعالیٰ کی محبت سے محروم، خالی اور بے مقصود رہا. قیامت کے روز اسی پیسے کو آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی پر داغ دیں گے تاکہ سب کو معلوم رہے کہ یہ شخص اہل دنیا ہے. یہ یقینی امر ہے کہ جو شخص روپیہ پیسہ کو دوست رکھتا ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کو عزیز نہیں رکھتا. نعوذ باللہ منہا. حدیث: دنیا ایک دن ہے اور اس میں ہمارے لیے روزہ ہے. بیت: واصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کافی ہے. وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے عشق میں مست رہتے ہیں. اے طالب، جان لے کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ جنگ اور عداوت کی دولت اور دنیا نے کی، اگر ابو جہل مفلس ہوتا تو رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہو جاتا. اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اماموں کو شہید کیا گیا تو دنیا نے کیا. اگر یزید مفلس ہوتا تو وہ اماموں کے تابع ہوتا، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. بس ابو جہل اور یزید اہل دنیا تھے، نہ حضرت باجزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور دنیا ہی اصحاب اور امامین کی قاتل ہوئی. اور دنیا کی حفاظت کرنا کون سی بزرگی اور شرافت ہے سوائے اس کے کہ وہ قہر الہی اور خون ہے. اور طالب دنیا کافر دوں اور دشمن خدا اور لا شیء ہے. دنیا بدعت ہے اور طالب دنیا ملحد ہے. اور دنیا داروں نے ہی خدائی کا دعویٰ کیا جبکہ دنیا ایک عورت کی مانند ہے جو ہر دو عالم روح سے خوار اور بے اعتبار ہے. اللہ بس ماں سوائے اللہ حوث اور متاع دنیا زر و سیم، گھوڑے، اونٹ، بیل، گدھے، ہاتھی، نوکر، سپاہی، خزانہ اور لشکر ابو جہل اور یزید کے پاس تھے. اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ کبار کا اسباب یہ تھا: صبر و شکر، ذکر و فکر، ذوق و شوق، محبت و عشق، نماز و روزہ، فقر و فاقہ، مومن مسلم اور قرآن و حدیث کے خزانے. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ دین کے لشکر تھے. ابو جہل اور یزید کے پاس نکارہ، نوبت و شرنا، دف اور ڈھول تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بانگ و اذان، ذکر جہر اور نعرہ ذکر اللہ کی نوبت تھی. اور تمام ہفت اقلیم کی نوبت. اور سلطنت دنیا فانی اور باطل ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت اور نوبت تا قیامت باقی رہنے والی ہے. اسلام حق اور راستی کا نام ہے. اے اللہ، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر جس کی نوبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد اور جلدی فتح اور ایمان والوں کو خوشی سنا دے. سو اللہ نگہبان بہتر ہے اور وہی سب مہربانوں سے مہربان ہے. اللہ بس ما سوائے اللہ حوث. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی 4 قسم کا لشکر تھا. اول قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا لشکر تھا. دوسرا لشکر ملائکہ اور شہداء. تیسرا لشکر خلق و علم اور چوتھا لشکر خلق و حلم. 2 قسم لشکر ظاہری تو ملائکہ و صحابہ و شہداء، اور 2 قسم لشکر ظاہر اور باطن تھا. مثلا آپ کا خلق اور علم و حلم اس وقت جس کسی کو دین عزیز تھا اسے ابو جہل کتنا ہی دبدبا اور مال و زر کا تما دیتا مگر وہ دین حق کے سوا کچھ قبول نہ کرتا اور اپنی جان راہ خدا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں تصدق کرتا.
मगर बास मुनाफिक लोग इस नेमत से महरूम रहते। चुनाचे सिपारा नंबर 6 में है कि ये दोनों के बीच में उधर इधर लटके हुए हैं, ना उनकी तरफ और ना इनकी तरफ। चुनाचे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहुक्म रब्बी मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अहले मोहब्बत और जान की बाजी लगाने वालों ने अपनी जान और अपने ज़रो माल से कुछ दरेग न किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में। ना उनको कुछ अजीज़ो अकारिब की मोहब्बत और ना अपनी ज़मीनो जायदाद की कुछ उल्फत रही। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा चले गए। उस वक्त जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होता या मुखालिफत करता था वो महज दुनिया के तमा की वजह से मुखालिफत करता था। चुनाचे परवरदिगार आलिम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके फरमाया है, तुम में से बास ऐसे हैं जो दुनिया चाहते हैं और बास आखिरत चाहते हैं। दूसरी जगह फरमाया है, जो शख्स के सरकशी करके दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे तो उसका ठिकाना दोज़ख है। जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से किसी का ईमान कामिल ना होगा तावक्ते के मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप से और उसकी औलाद से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। ऐ तालिब, जान ले कि अगर तमाम जमीन व आसमान को सोने से आरास्ता कर दिया जाए और तमाम रुए जमीन की सल्तनत भी बख्श दी जाए मगर फिर भी अहले दीन उसकी तरफ तवज्जो नहीं होता। अहले दीन उसे कहते हैं कि मालो ज़र के पीछे अपने दीन को फरोख्त ना करे, क्योंकि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां से फायको बरतर है। दोनों जहां दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तसद्दुक हैं। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और यकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोनों जहां कलमा तैयबा के बराबर भी नहीं हो सकते। कलमा तैयबा दोनों जहां से बालातर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शो कुर्सी लोहे महफूज से ऊपर और नीचे और माह से माही तक जिक्र इलाही में रहते हैं। बैते बाहू अल्लाह ताला ने मोमिन के दिल पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती लोगों की जुबान पर जारी कर दिया है। अल्लाह बस मां सिवा अल्लाह हवस। याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 2020 साल का फासिला था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक 1000 साल का फासिला था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक 500 साल का अरसा हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 300 साल का फासला था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 600 साल का फासला था। जुमला 5979 साल हुए थे कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तौलद हुआ। जनाब सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में ता कयामत 40 बुजुर्ग अब्दाल रहा करेंगे। इन 40 में से 22 मुल्क शाम में और 18 सरजमीन अराक में। इन 40 में से जब कोई मरेगा तो अल्लाह ताला खलाइक में से दूसरे शख्स को उसकी जगह पर कायम मुकाम कर देगा। उनकी तादाद हरगिज 40 से कम ना होगी। जब कयामत करीब आ जाएगी तो ये 40 अब्दाल एक ही बार में आलिम से बाहर होकर खड़े होंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जमीन पर 300 आदमी होंगे कि उनके दिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल जैसे होंगे और 40 शख्स ऐसे होंगे कि उनके दिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद होंगे और 7 आदमी ऐसे होंगे जिनके दिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की तरह होंगे और 5 शख्स ऐसे होंगे कि जिनके दिल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल की मिस्ल होंगे और 3 शख्सों के दिल हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के दिल की मानिंद होंगे और 1 शख्स ऐसा होगा जिसका दिल हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल जैसा होगा। और जब ये एक फौत हो जाएगा तो 3 में से 1 उसकी जगह पर आ जाएगा। जब 5 में से 2 का विसाल हो जाएगा तो 7 में से 1 उसकी जगह ले लेगा और इसी तरह जब 7 में से 1 फौत हो जाएगा तो 40 में से 1 उसकी जगह पर कायम होगा। और जिस वक्त 300 में से कोई मर जाएगा तो उसकी जगह पर तमाम मुसलमानों में से 1 उसका कायम मुकाम हो जाएगा। और इन 300 में से कयामत तक हरगिज़ कभी ना होगी। उनकी बरकत से मेरी उम्मत से
بلائیں دور رہیں گی۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آدم پیدا کیا تھا جس کی عمر 1000 سال کی تھی۔ اس کے بعد 15,000 آدم اور پیدا کیے جن میں سے ہر ایک کو میں نے 10,000 سال عمر دی تھی۔ ان کے بعد میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تفسیر اسراء الفاتحہ میں نقل ہے کہ ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کے پاس بیٹھے تھے اور صدق کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص کے اپنے مولا کے زخم پر صبر نہ کر سکے وہ شخص اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ نے کہا، اس بات سے تکبر کی بو آتی ہے، اس سے زیادہ عمدہ لفظوں میں بیان کرنا چاہیے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، جو شخص کے اپنے مولا کے زخم سے لذت پانے والا نہ ہو وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ نے کہا، اس سے عمدہ لفظوں میں مضمون کہنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی کبر کی بو آتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ بولے، جو شخص کے اپنے مولا سے زخم پانے پر شکر گزاری نہ کرے وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ بولی، جو شخص مولا کے مشاہدہ میں زخم کو فراموش نہ کرے وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ یہ فقیر باہو تمام اولیاء اللہ کو جواب دیتا ہے، جو شخص مولا کے مشاہدہ میں اپنی ذات کو نہ بھول جائے اور توحید میں غرق نہ ہو جائے وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المسلمین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاش کو صاف کرو اور اس میں شہد بھر لاؤ اور اس کے اوپر ایک بال رکھ کر ان بزرگوں کے سامنے لاؤ۔ خادم حکم بجا لایا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اے بزرگو، آپ ان تینوں چیزوں تاش، شہد اور بال کی طویل بیان کریں۔ پہلے شیخ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خداوند کریم کی بہشت اس تاش سے زیادہ روشن ہے اور بہشت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں اور پل صراط سے گزر جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ کا اسلام اس تاش سے زیادہ روشن ہے اور اہل اسلام ہونا اس شہد سے شیریں تر ہے اور اسلام کی نگہداشت کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد امام المسلمین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم دین اس تاش سے زیادہ روشن اور مسائل فقہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں اور علم کی باریکیاں اس بال سے زیادہ باریک ہیں۔ اس کے بعد آپ کے خادم نے کہا، مہمان کا چہرہ دیکھنا اس تاج سے زیادہ روشن ہے اور مہمان کی خدمت کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور مہمان کا دل خوش رکھنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور کتاب نافع المسلمین کا مصنف کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا اس تاج سے زیادہ روشن ہے اور دل میں خدا تعالیٰ کی محبت رکھنا اس شہد سے زیادہ شیریں تر ہے اور شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح پابندی کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ تمام اولیاء اللہ اور حضرت امام صاحب اور مصنف کتاب اور خادم کو فقیر باہو یہ جواب دیتا ہے، بہشت کی نعمتیں کھانا ہر نفس کا کام ہے اور علم بے عمل حاصل کرنا بے خبر اور ناواقف کا کام ہے اور مہمان کا چہرہ دیکھنا پرخطر ہے اور بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہنچنا زہر کے مترادف ہے اور اسلام میں بغیر تصدیق کے قدم رکھنا زیادہ ریاکاری کا خطرہ ہے۔ برزخ اسم اللہ اس تاج سے زیادہ روشن ہے اور وحدانیت کی لذت مشاہدہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور فنا فی اللہ میں غرق ہونا اور اپنی انا سے باہر آنا یعنی نفس کو مارنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ بیت باہو، کام کا انجام یار کی رضامندی ہونا چاہیے، معرفت کا مغز چاہیے، چھلکا کسی کام کا نہیں۔ چنانچہ ایک روز خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عبادت ایسی کرنی چاہیے جو ہماری درگاہ کے لائق ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، علم، نماز، روزہ، حج، مال زکوٰۃ،
اور خیر خیرات۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام عبادات اپنے نفس کی راحت و آسائش اور بہشت کی نعمتوں کی لذت اور عذاب دوزخ سے نجات پانے کی غرض سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند تیری خاص عبادت کیا ہے؟ خداوند کریم نے فرمایا، میری عبادت خاص محبت اور صدق و اخلاص کے ساتھ میرا ذکر ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔ اے طالب، جان لے کہ لوگوں کو مسائل فقہ سے زیادہ رغبت ہوتی ہے، اس لیے کہ مسئلہ مسائل سے مال دنیا زر و سیم حاصل ہوتا ہے، نیز مسئلہ مسائل سے لوگوں کے دلوں میں ان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور ذکر خفی شمشیر کی طرح ہے کہ جس سے کافر نفس سے جنگ کی جاتی ہے اور اس کو زہر کیا جاتا ہے۔ بیت باہو، اے باہو، اچھی بات کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، کیونکہ علم ظاہری سے تو تکبر اور ریاکاری حاصل ہوتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ بیت باہو وہ کیا چیز ہے کہ دونوں جہان سے افضل ہے اور سیم و زر کی آرائش سے بھی بہتر ہے، اور عموماً اس سے لوگ بے خبر ہیں۔ وہ علم با عمل ہے جس سے معرفت حق حاصل ہوتی ہے، اور وہ معرفت باری تعالیٰ کی توحید کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ توحید نفس کو پاس انفاس کی طرف راغب کرتی ہے، اور وہ پاس انفاس حق الیقین اور خاص الخاص کے منازل طے کراتا ہوا مقام لاہوت فنا فی اللہ میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اس مقام میں طالب صادق فیضان الہی حاصل کرتا ہے۔ صحیح فیضان الہی کیا ہے؟ صحیح فیضان الہی یہ ہے کہ طالب صادق خدا کے ساتھ مست اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوشیار رہتا ہے، اور صاحب سلک و صاحب معرفت و صاحب علم و صاحب توحید و صاحب سکر و صاحب محبت و صاحب عشق فنا فی اللہ و موحد و محقق اور صاحب رضا ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام فیضان الہی ہے۔ اللہ، بس ما سوائے اللہ ہوس۔ بیت، علم تو بے انتہا ہے اور تمہاری عمر قلیل ہے، جتنا علم ضروری ہے اتنا ہی علم حاصل کر۔ جب تو دیکھے کہ طالب کے ذکر و فکر، مراقبہ و مشاہدہ سے راہ باطن اس پر نہیں کھلتی، اور صاحب سیاح ہو کر جس کے پاس جاتا ہے اس پر اعتقاد نہیں ہوتا، اسے کہنا چاہیے کہ وہ اول شب یا نیم شب یا آخر شب کسی درویش زندہ قلب یا غوث یا کتب یا شہید جو لا یموت ہو کی قبر کے نزدیک قبر کے پاؤں کی طرف یا قبر پر سوار ہو جائے، جس طرح سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید سے جو کچھ یاد ہو پڑھے، وہ قبر اسے بادلوں کی بجلی کی طرح مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے گی یا کر کے توحید الہی کر دے گی، بشرطے کہ یہ شدنی امر ہو، ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم کسی امر میں حیران رہ جاؤ تو اہل قبور سے مدد چاہو، اور اگر طالب قبر کی دہشت سے ڈرتا ہے، یعنی اگر طالب قبر پر آنے سے خوف کھاتا ہو اور قبر کے نزدیک نہ آئے، تو وہ طالب صادق نہیں ہے اور اس کو ابھی تک اپنی جان کی محبت ہے۔ بیت باہو، اے دل، میں تجھے کہتا ہوں، غور سے سن، جان دے دو اور خوشی خوشی شراب عشق پیو، اور یاد رکھ کہ مرشد مہر و محبت کا بہکر، مہربان اور بحر میں اسرار کو کہتے ہیں۔ وہ طالب کے لیے تلوار کا حکم رکھتا ہے، جو طالب کے اپنے نفس کی گردن اڑوانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد مثل ایک چھری کے ہے، جو کوئی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مرشد کے پاس آ جائے۔ مرشد طالب کے حق میں گویا ملک الموت ہوتا ہے، جسے اپنی جان کا کچھ خوف نہ ہو، اسے چاہیے کہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد ایک مفلس فقیر کے گھر کی مانند ہے، جسے فقر و فاقہ اختیار کرنا ہو، چاہیے کہ وہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد ایک سولی کی طرح ہے، جو کوئی سولی کی سواری اختیار کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد مثل آگ کے ہے، جسے اپنے نفس کافر کو جلانا منظور ہو، وہ مرشد کے پاس آئے۔ جو شخص خلوص و اخلاص کے ساتھ مرشد کے پاس آئے اسے چاہیے کہ اس کی محبت پر نظر رکھے، نہ کہ اس کی نیکی و بدی پر، کیونکہ نیکی و بدی کی تحقیق کرنا جاسوس کا کام ہے۔
तालिब को इससे क्या सरोकार। नकल है कि किसी बुजुर्ग के 1000 तालिब जी मरातिब थे जो दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा करते थे। किसी ने उन बुजुर्ग से पूछा कि आपके इन तालिबों में से साहिब इतिकाद कितने हैं। उस बुजुर्ग ने उसी शख्स को कहा कि तुम जाओ और तहकीक करो। उस शख्स ने तालिबों के ग्रोह में आकर तहकीक की और उस बुजुर्ग को कहा कि 1000 में से सिर्फ 40 खास साहिब इतिकाद हैं। उस बुजुर्ग ने कहा 40 में से कितने? कहा 20। कहा 20 में से कितने? कहा 10। पूछा 10 में से कितने? जवाब दिया 5। पूछा 5 में से कितने? कहा 2। और ये 2 ऐसे हैं कि दुनिया में ऐसे तालिब कम होते हैं। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुमने ऐसे तालिब कम देखे होंगे, मेरे लिए कत्ल होने के लिए 2 ही तालिब काफी हैं। ऐ बाहू, साहिब राज तालिब का मिलना आजकल मुहाल है जो साहिब इसरार इलाही हो। उस ज़माना के तालिबों को इस दुनिया दून से तो करार है मगर अहले अल्लाह से फरार है। बैत, इस जमाना के तालिब कमीने और पस्त हिम्मत हैं। आजकल के तालिबों को किसी तरह से भी हकीकी तलब नहीं है। आजकल के मुर्शिद अक्सर दुकानदार साहिब तमाओ नफ्स हैं और इसी तरह 1000 में से 1 शख्स होगा जो तालिब नेक किरदार हो। तालिब व मुर्शिद के बाहमी ताल्लुक पर ये आयत करीमा शाहिद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला की पैरवी करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और साहिब अमर की। यानी साहिब अमर मुर्शिद भी वही होना चाहिए जो कि खुदावंद करीम व नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकाम का ताबेदार हो, और तालिब सादिक भी वही होगा जो इन तीनों के अहकाम को एक नजर से देखकर उनको बचा लाएगा। बस मुर्शिद कामिल का हुक्म गोया खुदावंद ताला का हुक्म होता है कि उसके जरिए से कज़ाए इलाही जारी होती है और तालिब उसके हुक्म का फर्मा बरदार के इश्क व मोहब्बत से सोख्ता होकर हमेशा कबाब होता है। मुर्शिद कामिल दरिया के मिसल है और तालिब उसकी मौज होता है। न मौज दरिया से और ना दरिया से मौज जुदा होती है। तालिब फनाफिश शह का यही हाल है। मुर्शिद गोया चश्म और तालिब उसकी नजर है। ना नजर चश्म से जुदा और ना चश्म नजर से जुदा होती है। मुर्शिद गोया चश्म और तालिब उसकी नजर है। इल्म व मंजिला शहीद के और फकर बेमंजिला शहादत के है। इल्म में मुफ्त खाना, मुफ्त पीना, मुफ्त पहनना, ओढ़ना और आरामो आसाइश से सोना है। और इल्म सरगर्दा होने का नाम है और जुबान चलाना है और फक्र में फाका के साथ जान गुलाना है। बैठ, अगर तेरा इल्म तुझे मुफीद ना हो तो इस इल्म से जहालत बहुत अच्छी है। इल्म रस्तगारी और जहालत मासियत व खवारी है। फक्र का दिल दरियाए जारी है। याद रहे कि एक बुजुर्ग ने फरमाया है, जौहर जहालत का खरीदो फरोख्त करने वाला शैताने लईन है और जौहर इल्म का शनासा रहमान है और जवाहरात फक्र की काने लामकान है और जौहर हवानियत खाना पीना और दिल जमी है। इस फकीर का जवाब यह है कि जौहर साहिब इल्म जुबानो चश्म में रहता है और जौहर फक्र सर, सीना और जान में रहता है। जोहल बदमग्स का जौहर हमेशा परेशान रहता है और जाहिल के दिमाग में शैतान तारीकी डालता है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। फकीर को चाहिए कि वह सबसे पहले अलिफ को याद रखे क्योंकि अलूहियत से मुराद इलाहा वाहिद है, अल्लाह, बस मां सिवाय अल्लाह हवस। फिर फकीर को 4 बे चाहिए। बे अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत हासिल करे। दोम बे बिनाए इस्लाम। सोम बे बदी से इज्तिनाब। चारों बे नफ्सो हवा और ख्वाहिशात को बंद रखना। और इसी तरह फकीर को 7 ते चाहिए। अव्वल ते तर्क दुनिया, दोम ते तवक्कुल, सोम ते तकबीर तहरीमा का ख्याल रखे और हमेशा जमात से नमाज अदा करे। चारुम ते तवाज़ो, पंजुम ते तस्लीम, शशुम ते तर्क तकब्बुर गुरूर, हफ्तुम ते मौत के लिए हर वक्त तैयार रहे और कब्र के मुतालिक बाखबर रहे। अल्लाह, बस मां सिवाय अल्लाह हवस। अगर दुनिया में उलमाए आमिल और फुकराए कामिल ना होते तो दुनिया में शैतानत से तारीकी फैल जाती। लड़के महज खेल कूद और लावो लाभ और जवान किब्रो मस्ती और नफसानी ख्वाहिशात और बूढ़े कीबत और ज्यादा कोई में मुब्तिला रहते। चाहिए कि खेल कूद, मस्ती और नफसानी ख्वाहिशात
اور غیبت و چغلخوری سے بچے۔ ادب خاموشی سے حاصل ہوتا ہے اور ذکر قلبی سے فقیر کے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے اور اس کے صبر سے مراتب خون نوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ فقیر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ بالکل بے ہوش ہو جائے اور نہ خود فروش بن جائے۔ فقیر کو سکوت اور صبر کے ساتھ دریا نوش ہونا چاہیے، یعنی متحمل اور بردبار ہونا چاہیے، اگرچہ وہ پوری مستی کا ہو چکا ہو۔ ابیات: اے باہو، بد کردار لوگوں کی حقیقت کیا پوچھتے ہو؟ برے کو اس کا عمل ترتیب وار تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کتاب عین الفقر 1085 ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کی عملداری کے زمانہ میں ڈیرہ سارنگ خاں میں ختم ہوئی۔ اس کتاب میں نقطہ وحدت کی پہچان کا پورا حال بیان کر دیا گیا ہے۔ تمت بالخیر، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔